السلام-o-Alaikum دوستو، میرا نام ہے دانیال ظہیب اور آپ دیکھ رہے ہیں دانیال ٹی وی۔ دوستو، نیوکلیئر ویپنز بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں۔ ان کا آغاز 16 جولائی 1945 کو نیو میکسیکو کے صحرائی علاقے پر ایک نیوکلیئر ایکسپیریمنٹ سے ہوا تھا جسے ٹرینٹی کا نام دیا گیا تھا۔ یہ ایکسپیریمنٹ کافی حد تک کامیاب رہا، جس کے بعد انسان ایسے خطرناک ویپن کی تخلیق میں کامیاب ہو گیا جس نے دنیا کے امن کو ایک نئے خطرے میں ڈال دیا۔ اسے نیوکلیئر بوم کا نام دیا گیا۔ ورلڈ وار 2 کے دوران یہ بوم امریکہ نے جرمنی اور جاپان کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا تھا۔ جب ورلڈ وار 2 کے دوران امریکہ نے 1945 میں ان دونوں ممالک کو جنگ بندی کا کہا تو سپٹمبر 1939 میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز کرنے والے جرمنی نے سرنڈر کر دیا، لیکن جاپان نے سرنڈر کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ امریکہ نے جاپان کو بہت سی آفیشیل وارننگز جاری کی کہ اگر جاپان نے سرنڈر نہ کیا تو اس پر ایٹم بم سے حملہ کیا جائے گا، لیکن جاپان کے حکام امریکہ کی کسی بھی بات کو خاطر میں نہ لائے، جس کے بعد امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم گرانے کا فیصلہ کیا۔ ایک بم کو لٹل بوائے کا نام دیا گیا تھا، جس میں 60 kg یورینیم کا استعمال کیا گیا تھا، جبکہ دوسرے بم کو فیٹ مین کا نام دیا گیا تھا اور اس میں 6.4 kg پلوٹونیم کا استعمال کیا گیا تھا، جس کے بعد بالآخر 6 اگست 1945 کو صبح 8:15 پر ایک B-29 بمبر فائٹر کے ذریعے ہیروشیما پر لٹل بوائے کو ریلیز کر دیا گیا، جس کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا کہ 1.6 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہر چیز راکھ کا ڈھیر بن گئی اور تقریباً 1 منٹ سے بھی کم وقت میں 80,000 کے لگ بھگ لوگ مارے گئے۔ اس لٹل بوائے کی بلاسٹ کرنے کی طاقت 15,000 کلو ٹن TNT کے دھماکوں کے برابر تھی اور بلاسٹ کے بعد تقریباً 63 ٹیرا جولز انرجی ریلیز ہوئی اور کل تقریباً 1,35,000 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اتنے بڑے ہیومن ڈیزاسٹر کے بعد بھی جاپان نے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا، تو اس کے بعد 9 اگست 1945 کو صبح 11 بجے دوسرے نیوکلیئر بم فیٹ مین کو بھی ناگاساکی پر ریلیز کر دیا گیا۔ اس بلاسٹ کی طاقت 21,000 ٹن TNT کے دھماکوں کے برابر تھی اور بلاسٹ کے بعد 96 ٹیرا جولز کی انرجی ریلیز ہوئی اور 75,000 لوگ اس ڈیزاسٹر میں ہلاک ہو گئے اور بالآخر جاپان نے سرنڈر کر ہی دیا، لیکن ان ریالٹی بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ دوستو، امریکہ، رشیا، برطانیہ، فرانس اور چائنا نیوکلیئر عدم پھیلاؤ نان پرولیفریشن ٹریٹی کے تحت جوہری ہتھیاروں والی ریاستیں سمجھی جاتی ہیں، جبکہ پاکستان، ایران، بھارت، اسرائیل اور نارتھ کوریا بھی ایٹامک وار ہیڈز رکھتے ہیں اور دنیا کے 90% جوہری ہتھیار صرف امریکہ اور رشیا کے پاس ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے دنیا کے 10 طاقتور ترین ایٹامک پاور کنٹریز کی لسٹ لے آئے ہیں، تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 10 ایران۔ دوستو، ایٹامک کنٹریز کی لسٹ میں ایران دوسری مسلم نیشن کنٹری ہے اور پچھلے کئی سالوں میں ایران نے بہت سے نیوکلیئر ایکسپیریمنٹس کیے ہیں، جس کی وجہ سے ایران کو کئی عالمی پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن اس کے کل جوہری ہتھیاروں کی تعداد کا واضح طور پر پتہ نہیں۔ ماہرین کے مطابق ایران کے پاس 20 سے 30 ایٹامک وار ہیڈز ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرامز کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹس بھی کر رکھے ہیں۔ ایران کے تعلقات سعودی عرب، ترکی اور امریکہ کے ساتھ اچھے تو نہیں، اس کے باوجود بھی ورلڈ وار 2 کے بعد کوئی بھی ملک اس پر حملہ نہیں کر سکا، کیونکہ اس کے پاس انڈر گراؤنڈ ملٹری بیسز کا پورا نیٹ ورک موجود ہے جو ایران کے ہر شہر کے 500 میٹر نیچے بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس پر حملہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ نمبر 9 نارتھ کوریا۔ دوستو، نارتھ کوریا نے اکتوبر 2006 میں اپنے پہلے جوہری ہتھیار کا ایکسپیریمنٹ کیا تھا اور نارتھ کوریا کی جانب سے تیسرا جوہری تجربہ 2013 میں کیا گیا تھا۔ انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ انٹرنیشنل سیکیورٹی کے مطابق نارتھ کوریا کے پاس 20 سے 30 ایٹامک وار ہیڈز موجود ہیں۔ یہ ایکسپیریمنٹس نارتھ کوریا نے اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے کیے تھے، لیکن نارتھ کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگ ان کئی بار امریکہ سمیت جاپان کو بھی نیوکلیئر حملے کی دھمکی دے چکے ہیں، کیونکہ یہ ملک عالمی قوانین کو کسی خاطر میں نہیں لاتا، جس کی وجہ سے اسے عالمی پابندیوں کا سامنا بھی ہے۔ نمبر 8 اسرائیل۔ دوستو، اسرائیل ایک ابھرتی ہوئی معاشی طاقت ہے۔ اس کے پاس بھی 80 سے 90 کے قریب نیوکلیئر وار ہیڈز موجود ہیں۔ اسے امریکہ سمیت دوسرے یورپی ممالک کی حمایت حاصل ہے۔ اسرائیل نے پہلی بار 1950 کی دہائی میں اپنے نیوکلیئر پروگرامز کا آغاز کر دیا تھا، لیکن ابھی تک اس نے اپنے نیوکلیئر ہتھیاروں کا باقاعدہ تجربہ نہیں کیا۔ اسرائیل کے پاس دنیا کا ایڈوانس ملٹری
ملٹری ڈیفنس سسٹم موجود ہے۔ یہ میزائل سسٹم اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ اگر کوئی ملک اسرائیل پر حملہ کرے گا تو یہ ڈیفنس سسٹم ان میزائلوں کے حملوں کو ہوا میں ہی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو کہ جوہری صلاحیت والے انٹرمیڈیٹ رینج بیلسٹک میزائلز پر مشتمل ہے۔ نمبر 7 بھارت۔ دوستو بھارت نے مئی 1974 میں اپنا پہلا نیوکلیئر ایکسپیریمنٹ کیا تھا، جبکہ بھارت کے پاس نیوکلیئر ویپنز کی تعداد 120 ہے، لیکن بھارت نے پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے ایک مرتبہ پھر مئی 1998 میں پوکھران ٹیسٹ سائٹ پر زیر زمین دھماکے کیے، جس کے مقابلے میں پاکستان نے بھی ایٹمی دھماکے کر کے اپنی جوہری برتری کو ہمیشہ کے لیے ثابت کر دیا تھا۔ بھارت اپنے نیوکلیئر ویپنز کو ہوا اور سمندر پر مبنی لانچنگ پلیٹ فارمز کے ذریعے لانچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے اہم ترین بیلسٹک میزائلز میں اگنی 1، 2، 3، 4 اور 5 شامل ہیں۔ نمبر 6 پاکستان۔ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے مئی 1998 میں اپنی ایٹمی طاقت کا مظاہرہ کر کے اپنے دفاع کو ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر بنا لیا تھا، لیکن پاکستان نے اپنے نیوکلیئر پروگرامز کا آغاز 1970 کی دہائی میں کر دیا تھا۔ پاکستان کے پاس 130 نیوکلیئر بامز موجود ہیں، جو کسی بھی ملک کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے کافی ہیں۔ پاکستان کے پاس شارٹ، لانگ اور میڈیم رینج کے بیلسٹک میزائلز موجود ہیں، جن میں غوری، شاہین اور ابابیل وغیرہ شامل ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس اس سے بھی جدید اور خطرناک بیلسٹک میزائلز موجود ہیں، جن کو ابھی تک ظاہر نہیں کیا گیا۔ نمبر 5 برطانیہ۔ دوستو برطانیہ نے اپنے پہلے ایٹامک وار ہیڈ کا ایکسپیریمنٹ اکتوبر 1952 میں کیا تھا، جس کے بعد یہ دنیا کا تیسرا ایٹامک پاور کنٹری بن گیا تھا، جبکہ اس کے پاس نیوکلیئر ویپنز کی تعداد 225 ہے۔ اس کے علاوہ یہ نارتھ اٹلانٹک ایگریمنٹ کا رکن بھی ہے۔ 1952 کے بعد بھی برطانیہ نے کئی بار اپنی جوہری برتری دنیا کے سامنے ثابت کی ہے۔ یہ اب تک 45 بار یہ ایکسپیریمنٹس کر چکا ہے۔ نمبر 4 چائنا۔ دوستو چائنا نے اپنے پہلے جوہری ہتھیار 596 کا ایکسپیریمنٹ 1964 میں کیا تھا، جبکہ انٹرنل افیئر ہونے کی وجہ سے اس کے جوہری وار ہیڈز کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے، جو ہوا اور زمین کے ساتھ ساتھ سمندر میں موجود ایٹامک سب میرینز کے ذریعے بھی لانچ کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ملک اپنے جوہری ہتھیار پہلے نہ استعمال کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، لیکن اگر کسی بھی ملک نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمبر 3 فرانس۔ دوستو فرانس اس وقت پہلی بار ایٹمی ہتھیاروں والی ریاست بنا جب فیبروری 1960 میں اس نے اپنا پہلا جوہری ہتھیار لانچ کیا تھا۔ اس ملک نے 1960 سے 1996 تک 200 کے قریب نیوکلیئر ایکسپیریمنٹس کیے، جس کے بعد اس ملک نے اپنے جوہری ہتھیار مزید نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا، جبکہ اس کے پاس جوہری ہتھیاروں کی تعداد 400 کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے یورپی ممالک کی نسبت اس ملک کو بہت زیادہ اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ نمبر 2 امریکہ۔ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ دنیا کا پہلا ایسا ملک ہے جس نے سب سے پہلے ان نیوکلیئر ویپنز کا ایکسپیریمنٹ کیا تھا، اور یہ دنیا کا واحد ایسا ملک بھی ہے جس نے یہ نیوکلیئر ویپنز کسی دوسرے ملک پر استعمال کیے ہوں۔ اس ملک نے ورلڈ وار 2 کے دوران پہلی بار جولائی 1945 میں اپنے پہلے جوہری ہتھیار کا ایکسپیریمنٹ کیا تھا، جسے اس نے ٹرینیٹی کا نام دیا تھا۔ امریکہ کے پاس ان نیوکلیئر ویپنز کی تعداد 7000 کے قریب ہے، جبکہ یہ 1871 سے ہی دنیا کی سپر پاور بھی ہے۔ نمبر 1 رشیا۔ دوستو رشیا دنیا کے طاقتور ترین ممالک کی فہرست میں پہلے نمبر پر موجود ہے۔ رشیا نے 1949 میں امریکہ کے ساتھ جوہری ہتھیاروں کی دوڑ کا آغاز کیا تھا اور اپنے پہلے جوہری ہتھیار RDSI کا ایکسپیریمنٹ کیا تھا، جبکہ 1961 میں رشیا نے دنیا کے سب سے بڑے جوہری ہتھیار لانچ کیے تھے، جو ہیروشیما پر گرائے گئے نیوکلیئر بام سے 3800 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ رشیا نے صرف 1962 میں سب سے زیادہ 79 ایٹامک ایکسپیریمنٹس کیے تھے، جبکہ اس کے پاس نیوکلیئر ویپنز کی تعداد 8000 کے قریب ہے، جو دنیا کو 10 بار ختم کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ان میں اسٹریٹجک جوہری ہتھیار بھی شامل ہیں، جبکہ نان اسٹریٹجک جوہری ہتھیار بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ یہ اتنا طاقتور ملک ہے جس پر نپولین اور ہٹلر نے بھی کئی بار حملہ کرنے کی پلاننگ کی تھی، لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہو سکے تھے۔
دوستو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مور اپڈیٹس کے لیے آپ ہمیں انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں جلد ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔